نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال الله تعالى أيضا في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في مقام آخر أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله مولانا العظيم. ورواه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. رواه البخاري ومسلم أيضا. قال أبو عبد الله هو المؤلف أي الإمام البخاري قال: جعل ذلك كله من الإيمان. اچھا جی، آج اتوار 19 ستمبر 2021 ہے. سفر کا مہینہ چل رہا ہے. غالباً 8 سفر کی 10 یا 11 تاریخ ہوگی. حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین، جس کو عرف عام میں مختصراً احیاء العلوم کہا جاتا ہے، اس سے آج کچھ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں.
اور مقدمہ میں ہم نے قرآن شریف کی 3 آیات تلاوت کی. اس میں سے ایک یہ تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے جو خشیت یعنی محبت بھرے لاڈ بھرے خوف کا حق رکھتے ہیں وہ العلماء ہیں، صحیح علم والے. دوسری آیت یہ تھی کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ شہادت دی اللہ نے انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک وہی معبود ہے برحق ہے. تو اس نے اپنی شہادت دی، اور سب سے بہتر خود کو جاننے والا اور اپنی شہادت دینے والا وہی ہو سکتا ہے. ساتھ میں اس نے جوڑا والملائکہ، فرشتوں کو، اور ساتھ میں اس نے دیگر تمام مخلوقات میں سے صرف اہل علم کو جوڑا. تو 3 کو ایک درجے میں، ایک فضیلت میں داخل کیا. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. ہاں، تو استقساط، عدل، اعتدال کی توقع انہی 3 سے کی جا سکتی ہے. باقی کہیں یا افراط ہوگا یا تفریط ہوگی، کوئی نہ کوئی زیادتی کمی بیشی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ہم نے بہت ساری احادیث ہو سکتی تھی، مگر جو امام بخاری کی الجامع الصحیح یا صحیح بخاری جسے کہتے ہیں، اس میں سے کتاب الایمان میں سے باب نمبر 37 میں سے جو حدیث جبرائیل یا حدیث احسان، جو حدیث نمبر 50 ہے ترتیب میں، اس کو لانے کی حکمت یہ تھی. ویسے یہ حدیث کچھ ملتے جلتے الفاظ سے صحیح مسلم میں بھی ہے، وہاں پہ حدیث نمبر 97 میں کچھ ہے، اور ایک اور جگہ بھی اس کے کچھ اجزاء ہیں، بلکہ حدیث نمبر 1 ہے، یعنی جو کافی مکمل جو اس مضمون کو لیتی ہے مگر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. اور 97 میں ایک چھوٹا سا جز ہے، اور پھر کچھ اور جگہوں پر بھی ہے. جو یہ حدیث مقدمے میں لانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ امام بخاری کی جو پوری جو ایپسٹیم ہے، ایپسٹمالوجی ہے یا میتھڈالوجی ہے علوم کے بیان کی، ظاہر ہے وہ مجدد تھے 6 صدی کے، 5ویں صدی کے جی. تو جو ان کا علم کا جو منہج ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس حدیث سے مطابقت اور میل کھاتا ہے. تو اس حدیث کے مندرجات پر چلتے ہیں اور پھر اس میں سے نکالتے ہیں کہ امام بخاری کا منہج کیا، امام غزالی کا منہج کیا رہا ہے، اور احیاء العلوم یا دیگر ان کا جو لٹریچر ہے اس میں پریڈومیننٹلی ان کا انحصار کس حکمت پر ہوتا ہے، کس طریق پر ہوتا ہے، کس منہج پر ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. حدیث لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان سے مروی ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام لوگوں کے لیے ان میں کے درمیان موجود تھے، ان میں ظاہر تھے. فاتاہ جبریل، تو ان کے پاس جبریل آ گئے. اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک فاتاہ رجل، ان کے پاس ایک شخص آیا. تو یہ میں نے کہا نا صحیح مسلم میں پھر وہ شخص کے مسافر کا بیان ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ انہوں نے امام بخاری نے اس سند سے جو لی ہے تو اس میں جبریل کا تصریح کر دی. فقال، تو جبریل نے آتے ہی کہا کہ مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس سے ملاقات پر، اور رسول ہی، اور اس کے تمام رسولوں پر، وتؤمن بالبعث، اور اس پر ایمان لائے کہ تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. قال ما الاسلام، پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا جبریل نے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرے، وتصوم رمضان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے۔ تو یہ ہے الاسلام۔ قال مل احسان، پھر اس نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ہاں، تو یہاں پتہ چلا کہ یہ تین چیزیں بالکل برابر مساوی حیثیت میں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک یا اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ احسان کیا، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تجھ سے یہ نہ ہو کہ تو اسے دیکھ سکے، فإنه يراك، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا متی الساعة، قیامت کب آئی؟ بہرحال خیر، آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، کہ یہ جبریل تھے اور یہ آئے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں، بتلائیں۔ تو پتہ چلا کہ دین تین چیزوں کا نام ہے، تین تصورات کا، تین حقیقتوں کا، الایمان، الاسلام اور الاحسان۔ ایمان، اسلام اور احسان۔ اور امام غزالی، اب یہاں سے وہ بات جڑ جاتی، اس میں ربط آ گیا کہ امام غزالی کے جو علوم ہیں، جو ان کا جو منہج ہے، وہ بھی بنیادی طور پر بہت سارے محققین نے جو بتایا کہ وہ ان تین چیزوں کو حاوی ہے، محیط ہے، شامل ہے۔ وہ تین اجزاء یا تین بنیادیں کیا ہیں؟ تین ثلث، تو یہ تین کی ایک مثلث ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے امیٹیشن یعنی تقلید، دوسری ہے ڈیمونسٹریشن تعمیل، اور تیسری چیز ہے ان کے ہاں تحقیق یا انکشاف۔ تقلید نمبر ایک، نمبر دو تعمیل، عمل میں لے کے آنا، اس کی انقیاد، اس کی عملی صورت، اس کی عملی ڈیمونسٹریشن، اور تیسری چیز تحقیق یا انکشاف، اور انگریزی میں آپ کہیں گے امیٹیشن، ڈیمونسٹریشن اینڈ جو تھرڈ اینڈ لاسٹ ون ہے وہ ہے انویلنگ، یعنی انکشاف، اظہار، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئلائزیشن یا ایکچولائزیشن۔ تو تینوں نام دے سکتے ہیں آپ، انویلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مزید سہولت کے لیے آپ دیگر مترادفات یعنی ریئلائزیشن یا ایکچولائزیشن تحقیق کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انویلنگ بمعنی انکشاف، کشف، تکشف۔ امام غزالی کی احیاء العلوم کے بارے میں امام نووی نے فرمایا، عظیم محدث و فقیہ اور اصولی امام نووی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین سے اسلام کی ساری کتابیں غائب ہو جائیں اور اکیلی احیاء علوم الدین یا احیاء العلوم جسے کہتے ہیں وہ باقی رہ جائے، تو کہتے ہیں یہ کافی ہے تمام علوم دینیہ کے احیاء کے لیے ان کی دوبارہ تجدید، ان کو دوبارہ سر نو حاصل کرنے کے لیے یہ اکیلا انسائکلوپیڈیا کمپریہنسو یہ کافی ہے احیاء علوم الدین۔ احیاء علوم الدین کتاب کا جو اسلوب ہے، تھوڑا سا اس پر ہلکی سی روشنی ڈال لیں۔ تو جیسا کہ شروع میں خطبہ ہے اس کا، میرے پاس اس کے 3 نسخے اس وقت ہیں، 2 پرنٹڈ ہیں مطبوعہ، اور ایک الیکٹرانک ہے جو ہمارے ایک بیرون ملک ایک مہربان ہیں ان کے توسط سے نصیب ہوا ہے، وہ PDF نسخہ۔ تو جو ہمارے پاس جو دارالکتاب العربی کا مجلد واحد یعنی ایک جلد میں بہت ضخیم نسخہ ہے، تقریباً کوئی 2000 صفحات ہیں اس کے، 2000 صفحات۔ اس میں جو خطبہ ہے تھوڑا وہاں سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس جو دوسرا نسخہ ہے وہ
دار الحدیث القاہرہ، مصر کا چھپا ہوا ہے، اور یہ 5 جلدوں پر ہے. اور جو الیکٹرانک نسخہ PDF والا ہے وہ ہمارے پاس سعودی عرب کا ہے. اس کا مطبع کا نام بعد میں بتا دیں گے آپ کو، لیکن وہ 10 جلدوں پر ہے. وہ 10 جلدوں پر ہے. ٹھیک ہے، سعودی عرب کا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو لبنانی، بیروتی اور مصری اور سعودی عرب تینوں نسخے ہمارے سامنے ہیں. اصول فقہ میں ان کی کتاب بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے، المستصفیٰ. تصوف میں ان کی بدایت الہدایہ ہے، اور بہت ساری ہیں، لیکن مشہور مشکات الانوار، بدایت الہدایہ، المنقذ من الضلال، کیمیاء سعادت وغیرہ ان کی زیادہ مشہور ہیں. تو امام ابن قدامہ کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے سعودی عرب میں، ان کے نصاب میں شامل ہے، وہ بھی المستصفیٰ کا ہی خلاصہ ہے یا تہذیب ہے. ٹھیک ہے جی، امام ابن قدامہ الحنبلی. اچھا، ویسے امام غزالی فقہ میں شافعی تھی، المسلک تھے، شافعی تھے. اور امام الحرمین امام الجوینی الشافعی کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ فجر سے لے کے ظہر تک وہ امام الجوینی کے شاگردی میں رہا کرتے تھے، اور پھر ظہر سے اثر یہ کہ یا ظہر سے لے کے رات تک پھر غالباً امام کشیری یا اس طرح کے کسی بہت بڑے صوفی، ہاں غالباً امام کشیری، ان کی خدمت میں جا کے، ایک بزرگ کی خدمت میں تصوف کے طریقت، روحانیت، معرفت کے علوم حاصل کیا کرتے تھے. اور بہت کچھ ان کے بارے میں ہے، مطلب محدث ہونے پہ ان کے امت کے تمام علماء کا تقریباً اتفاق ہے. اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ 4 کوارٹرز پر، یعنی 4 ستونوں پر، 4 بنیادوں پر مشتمل ہے. 4 ربع، یعنی انہوں نے ان کو کہا کہ 4 کوارٹرز ہیں، 4 چوتھائیاں، تو 4 چوتھائیوں پر مشتمل ہے. یہ فرما رہے ہیں شروع میں، وَيَشْتَمِلُ رُبْعَ الْعِبَادَاتِ عَلَى 10 كُتُبٍ، کہ یہ کتاب مشتمل ہے مطلب 4 ارباع پر، 4 ربعوں پر مشتمل ہے. تو پہلا ربع جو ہے، پہلا جو چوتھائی ہے، پہلا کوارٹر ہے، وہ ہے ربع العبادات، یعنی العبادات سے متعلق ہے وہ چوتھا حصہ، ایک حصہ، 4 میں سے ایک حصہ. دوسرا جو ربع ہے، دوسری چوتھائی یا دوسرا کوارٹر ہے، وہ ہے العادات، عبادات سے مشتمل، عادات پر مشتمل ہے. پہلا عبادات، دوسرا عادات. تیسرا المہلکات پر مشتمل ہے، یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں پر. اور چوتھا منجیات، یعنی نجات، ہلاکت سے نجات دلانے والی چیزوں پر ہے. وَيَشْتَمِلُ رُبْعَ الْعِبَادَاتِ عَلَى 10 كُتُبٍ. پھر وہ جو العبادات کا جو ربع یعنی کوارٹر ہے، اس میں 10 کتابیں ہیں. کتاب العلم، کتاب قواعد العقائد، کتاب اسرار الطہارہ، کتاب اسرار الصلاۃ. آپ دیکھ رہے ہیں کتاب العلم کو، اس سے انہوں نے کتاب شروع کی ہے، یا علوم الدین. اور کتاب العلم کو انہوں نے عبادات کے صدارت میں، یعنی مقدمے کے طور پر لیا. تو عبادات اگر درست کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. تو کتاب العلم سے انہوں نے شروع کی ہے، جو ربع عبادات ہیں نا اس کو. کتاب اسرار الصلاۃ، کتاب اسرار الزکوٰۃ، کتاب اسرار الصیام، کتاب اسرار الحج، کتاب آداب تلاوت القرآن، کتاب الاذکار والدعوات، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات. ٹھیک ہے جی، ایک جملہ، ایک پہلوؤں پر 10 انہوں نے کتابیں، ابواب لکھے. پھر جو عادات والا کوارٹر ہے، اس کو بھی انہوں نے 10 کتابوں پر تقسیم کیا یا شامل کیا. کتاب و آداب لوگ، کھانے پینے کے آداب، کتاب و آداب النکاح، کتاب و احکام الکسب یعنی رزق حلال کمانا، کتاب الحلال والحرام، کتاب و آداب الصحبت والمعاشرت مع اصناف الخلق، کتاب العزلہ، کتاب و آداب السفر، کتاب السماع والوجد، کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کتاب و آداب المعیشت واخلاق النبوہ. یہ 10 ہو گئیں، 10 و 10 20. تو ٹوٹل یہ 40 ابواب یا 40 کتابیں ہوں گی اس کے اندر، جو 4 ان کے اندر شامل ہوں گی. تو ہر ایک کے اندر 10 توڑیے، 4 دایا 40. وَأَمَّا رُبُعُ الْمُهْلِكَاتِ فَيَشْتَمِلُ عَلَى 10 كُتُبٍ. مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی اور تباہ کرنے والی جو چیزیں ہیں، وہ بھی 10 ہیں. ان کے اوپر 10 ابواب بنائے انہوں نے. کتاب و شرح عجائب القلب، کتاب و ریادت النفس، کتاب و آفات الشہوتین،
شہوت البطن و شہوت الفرج، یعنی کہ یہ دو شہوتوں کے متعلق ایک کتاب. پھر کتاب و آفات اللسان، زبان کی خرابیوں پر. کتاب و آفات الغضب والحقد والحسد. اس کے بعد پھر کتاب و ذم الدنیا. پھر اس کے بعد کتاب و ذم البال والبخل. اس کے بعد کتاب و ذم الجاہ والریا. اس کے بعد کتاب و ذم الکبر والعجب. اس کے بعد کتاب ذم الغرور. تو آپ نے دیکھا یہ 10 کتابیں ہیں. اس میں سے ہم انشاءاللہ جو ابھی کے لیے لیں گے وہ کتاب الذم الجاہ والریا، جو 8ویں کتاب ہے، اس کو لے لیں گے. تھوڑا سا اس کا بیان کر لیں گے 1-2 لائنیں. اچھا، اس کے بعد پھر جو چوتھا کوارٹر یا چوتھی چوتھائی ہے وہ معروب المنجیات فاشتمل علی 10، وہ بھی 10 کتابوں پر یا 10 ابواب پر مشتمل ہے. وہ 10 کیا ہیں؟ کتاب التوبہ، کتاب الصبر والشکر، کتاب الخوف والرجاء، کتاب الفقر والزہد، کتاب التوحید والتوکل، کتاب المحبت والشوق والانس والرضا، کتاب النیت والصدق والاخلاص، کتاب المراقبۃ والمحاسبہ، کتاب التفکر، اور آخری کتاب ذکر الموت. ٹھیک ہے جی. اور تھوڑا سا آخر میں انہوں نے لکھا بھی ہے علم المعاملہ و علم المکاشفہ، وہی جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ وہ انکشاف یا مکاشفہ اور تحقیق، کچھ ہم نے کہا تھا کہ بھائی وہ انویلنگ ہے یا ایکچولائزیشن ہے، ریئلائزیشن ہے. اور اس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ایک یہ احسان کے باب میں تھا. اس سے اوپر پھر ہم نے اسلام کے باب میں ہم نے کہا تھا کہ ڈیمونسٹریشن یا تعمیل. اور پھر ایمان یا اعتقاد کے باب میں ہم نے کہا تھا کہ تقلید، کیونکہ وہ صرف الذین یؤمنون بالغیب، وہ صرف تقلید سے یعنی نقل سے ہی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ظاہری ادراک کا آپ کے پاس کوئی وہ ہوتا نہیں ہے، نہ ظاہری اظہار یا مینیفیسٹیشن کا آپ کے پاس کوئی وہ ہے. تو دوسرا پھر آج آپ کے پاس تعمیل کہ پھر عمل میں اس کو کس طرح لانا اور اس کا تقاضے کیا ہیں عملی زندگی میں، جوارح کے اوپر کیا اس کا لاگو ہوگا. اور تیسرا پھر کہ اس کی حقیقت یا حقیقت ایمان تک آپ کیسے پہنچتے ہیں اور اس سے تحقق کیسے اس کے انوار و تجلیات سے آپ کو ہوتا ہے. تو تیسرا پھر ہے الاحسان. حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، ترجمہ مفہوم تھوڑا سا بیان کر دیا تھا. اب آ جاتے ہیں ہم یہ جو رب المہلکات، یہ جو مہلکات کا جو چوتھائی حصہ یا کوارٹر ہے، اس میں سے جو 10 ہے، ان 10 میں سے 8ویں چیز کتاب ذم الجاہ والریا، وهو الکتاب الثامن من ربع المہلکات من کتاب احیاء علوم الدین. کہہ رہے ہیں کتاب الجاہ اور الریا کی مذمت کے اوپر. جاہ کیا ہے؟ منصب یعنی مقام. الریا کیا ہے؟ دکھانا. اس کی مذمت کے اوپر یہ کتاب ہے. اور یہ مہلکات کا جو چوتھا حصہ ہے، مہلکات کی جو کتاب ہے، اس میں سے 8ویں کتاب ہے. تو بس اتنا آج حوصلہ تھا، طبیعت تھی، تو اس کو آج یہاں پہ اس کتاب کے تعارف پہ اور کتاب کے باب کے نام کے اوپر آج اس کو ابتدائی جو تعارفی سیشن تھا اس کو ختم کرتے ہیں. پھر آگے انشاءاللہ کتاب کا جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کی انشاءاللہ قرات اور اس کی فہم و تفہیم پر انشاءاللہ اگلی نشست آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہمیں صحت ظاہری باطنی عطا فرمائے، شرح صدر فرمائے، ہمارے لیے ان امور کی تیسیر فرمائے، ہماری زبان کی اور قلب کی ظاہر و باطن کی رکاوٹیں عقدے حل فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.